أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے، اور جو میری ویڈیو نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ انسان کو زندگی میں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے کام نکلوانا پڑتا ہے۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے اور اس کی حسب منشا کے مطابق ہو جائے۔ تو آج کا وظیفہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسے کام نکلوانا ہو، یا آپ کی کہیں نوکری ہے اس کا جواب آپ نے مثبت لینا ہو، اگر آپ نے کہیں رشتہ دیکھا ہے اس کا جواب آپ نے ہاں میں لینا ہو، یا ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا فیصلہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ہو جائے اور اگلا بندہ جو ہے وہ بات آپ کی حمایت میں کر دے، تو آج کا وظیفہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ نون صاد یاسین حامیم۔ تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں مخصوص جو کہ صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں۔ اب ان کا معنی کیا ہے؟ تو ان کا معنی تو خدا جانتا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ آج کا وظیفہ ہے وہ انہی میں سے ایک لفظ ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ تو اس کا وظیفہ ہے، تو وظیفے کو آپ نے کرنا کس طرح ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے۔ کسی بھی وظیفے کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو بھی وظیفہ کرنا ہو آپ کو باوضو وظیفہ کرنا چاہیے، اور یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہیے جہاں خاموشی ہو اور آپ کے وظیفے میں کوئی خلل نہ ہو۔ وظیفہ آپ یقین کے ساتھ کریں اور اس وظیفے کی مدت کو پورا کریں، اور نماز کی پابندی کریں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ حسب توفیق صدقہ خیرات دے دیں۔ تو یہ خاص باتیں ہیں کہ جو آپ نے ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ آج کے وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ نے وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور 2 رکعت نماز حاجت آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار یا 11 بار درود پاک کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دایاں ہاتھ آپ نے کھولنا ہے، اور اس کو کاف جب پہلا لفظ پڑھیں گے تو یہ آپ نے چیخ چیخ کی طرف سے اس کو بند کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو دوسری انگلی کو آپ نے بند کر لینا ہے، پھر اس کے بعد یا پہ آپ نے تیسری انگلی کو بند کر لینا ہے، کاف ہا یا عین، تو عین پہ آپ نے چوتھے کو بند کر لینا ہے، اور صاد پہ آپ نے یہ پوری مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ تو جو بھی آپ کی حاجت ہوگی آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب یہ آپ کی مٹھی بند ہو جائے گی تو پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور تو اس شخص کے پاس آپ نے جانا ہے جس سے آپ کو کام ہو، تو آپ نے اس کے دفتر میں، اس کے گھر میں، تو آپ نے اس کے دفتر میں داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اونچی آواز میں آپ نے السلام علیکم کہنے کے بعد آپ نے مٹھی کھول دینی ہے، اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا لینا ہے۔ تو جب آپ ہاتھ ملائیں گے تو اس کی ساری توجہ جو ہوگی وہ آپ کی طرف ہو جائے گی، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی کام ہوگا وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ اس وظیفے کا یہ ہو گیا ہے نمبر 1 حصہ، کیونکہ اگر آپ کو جس سے بھی واسطہ اور کام درپیش ہے وہ شخص، وہ بندہ اگر قریب ہے، پھر تو اس طرح جا کر مٹھی کھول کے اس سے آپ سلام لے سکتے ہیں۔ اگر وہ شخص کافی فاصلے پہ رہتا ہو کہ آپ سواری کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے، تو آپ نے پھر اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے؟ طریقہ کار سارا وہی ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، اور 11 بار آپ نے درود پاک کو پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گھر سے روانہ ہو جانا ہے، چاہے آپ پیدل جائیں، چاہے آپ کسی سواری پہ جائیں،
اور راستے میں آپ نے درود پاک پڑھتے جانا ہے۔ کوئی خاص بات ہو، کوئی آپ کو بلائے یا آپ سے کوئی کام پوچھے تو آپ اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ دوران سفر جتنی بھی حد تک مناسب ہو بات کم کریں، لیکن اگر کوئی کام کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اب 5 منٹ کا فاصلہ ہے یا 10 منٹ کا فاصلہ ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح آپ نے چیچی کی طرف سے اس کو شروع کرنا ہے۔ کاف پہ آپ نے چیچی کو بند کر لینا ہے، ہا، یا، عین اور صاد۔ تو اس کے بعد 11 بار درود پاک کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس شخص کے پاس چلے جانا ہے۔ اگر اس شخص آپ کے سامنے ہے تو آپ نے اونچی آواز سے سلام کر کے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لینا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ فاصلے پہ ہو تو پھر آپ نے اندر داخل ہو کر ذرا اونچی آواز میں اس سے مخاطب ہو کے سلام کرنا ہے اور اپنی مٹھی کو کھول دینا ہے۔ تو اس طرح اس شخص کی ساری توجہ ہوگی، وہ آپ کی طرف ہو جائے گی اور وہ آپ کی بات سنے گا بھی اور آپ کی بات مانے گا بھی۔ تو یہ ہو گیا اس وظیفے کا دوسرا حصہ۔ جو بھی آپ کا کام ہو، جو بھی آپ کی مراد حاجت ہو کہ آپ کے حق میں وہ فیصلہ ہو جائے، تو آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کیجیے گا، اور یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ضرور ہو کر ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور وظیفے کی نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں موجود گھنٹی کا بٹن آل پہ پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔